لیل ہے یہ، اس پر یہ کیا اس کو کہتے ہیں، اسی میڈیا پر اتنے مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، 20 ہیں، 8 ہیں 20 ہیں، نوافل ہیں جتنے کوئی مرضی پڑھ لے. اور حضرت عمر کے زمانے تک تو قیام اللیل نام تھا اس کا. پھر جو اہل مکہ تھے وہ 4 تراویح پڑھ کے نا، 4 رکعت پڑھ کے نا ایک طواف کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر 4 پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، وہ 5 طواف ہو جاتے تھے، 4 رکعت 20 رکعت ہو جاتی تھی. تو وہ اس میں وہ جو وقفہ لیتے تھے اس کو کہتے ہیں ترویحہ. ٹھیک ہے. تھوڑا ریسٹ لینا. ٹھیک ہے. تو جب وہ 5 ہو گئے تو وہ جمع ہو گیا تو تراویح، اس سے تراویح کا لفظ پڑا. اصل تو قیام اللیل ہے، یہ رات ہی کی نماز ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو عشاء کے ساتھ جوڑ دیا. اور تراویح اس کا نام اس وجہ سے پڑا بعد میں کہ اس میں تو اہل مدینہ نے سوچا کہ وہ تو 5 طواف کرتے ہیں، ہم کیا کریں، تو انہوں نے 40 پڑھنے شروع کر دیے. اچھا. ہاں، تو مدینہ میں وہ 40 تراویح پڑھتے تھے تو مکے والے 20 پڑھتے تھے. تو یہ اللہ نے ہمیں ایک اضافی دولت عطا فرمائی ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیام اللیل کے اس ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور وہ محل سرخ یاقوت کا ہوتا ہے. تو اس سجدے کو اتنا قیمتی بنا دیا. پھر چونکہ قرآن کی حفاظت کرنی تھی تو ساری امت کو لگا دیا کہ قرآن سنو اور سناؤ. تو یہ مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے. مولانا ایک آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے کام ہیں، بہت سی خدمات، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں جو لوگوں تک بھی پہنچیں. ایک شخص کو آپ نے انڈونیشیا یا ملائیشیا کی جیل سے چھڑوایا، اور وہ کیا واقعہ، ذرا پورا واقعہ سنیں، اس بندے کا آپ سے رابطہ کیسے ہوا، پھر آپ نے اس کی فیملی کی جو کفالت کی، اور ماشاءاللہ ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لوگوں کو سنائیں پلیز. یہ میں خود بڑا حیران ہوں. 2014 میں ہماری تشکیل ہوئی تھی رائونڈ سے ترکی اور انگلینڈ. ٹھیک ہے. تو ہم گئے ہوئے تھے ترکی کے بارڈر پر جو شام کے ساتھ ملتا ہے، اور وہاں بارڈر پر ایک شہر تھا جس میں عرب زیادہ تھے، ترک کم تھے. تو اس کی وجہ سے، اور میں بیچ میں عربی دان تھا، تو وہ وہاں مجھے ترکی والوں نے ہمیں وہاں بھیجا. ٹھیک ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ دیکھنے ہم چلے گئے. ٹھیک ہے. وہیں کھڑے تھے تو مجھے کال آئی کہ جی میں سمی انڈونیشیا جیل سے بول رہا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے میرا نمبر کیسے اور کہاں سے حاصل کیا، لیکن تھوڑا بہت جو یاد پڑتا ہے وہ تھا یہ ڈرگ بیچتا تھا، آئس بیچتا تھا پاکستان میں. انڈونیشیا کسی کام گیا تھا، وہاں نشہ بیچنے نہیں گیا تھا. تو وہاں پولیس والوں نے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. جیل میں اس کو میرے بیان ملے سننے کو، وہاں جتنے اردو بولنے والے تھے وہ سب میرا بیان سنتے تھے، تو وہ بھی سنتا تھا. تو اس نے نماز شروع کر دی، داڑھی رکھ لی، توبہ کر لی. پھر اس کا کوئی دوست ترکی میں رہتا تھا، اسے میرا پتہ چلا. پھر اسے میری طلب ہوگی کہ یہ کون آدمی ہے جس کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے. تو پھر اس کو میری وہ اس پر میڈیا پر خبریں آ جاتی ہیں کہ میں ترکی میں ہوں. جی وہ تو ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو پھر وہ اس نے اپنے دوست کو فون کیا کہ ان کا مجھے نمبر کہیں سے ڈھونڈ کے دو. اس نے کسی ذریعے سے میرا نمبر ڈھونڈا، اپنے کسی تبلیغی دوست کے ذریعے سے اس کو دیا. اس کا مجھے پھر وہاں فون آیا، اور ہم وہاں کھڑے تھے جو ابن تیمیہ کی بستی تو مٹ آ گئی ہے، ایسے میدان تھا، وہاں کھڑے تھے. عصر کے بعد مجھے اس کا فون آیا کہ میں سمیع اللہ بول رہا ہوں انڈونیشیا جکارتا جیل سے. میرا نمبر تمہیں کیسے مل گیا ہے؟ تو خیر وہ یہ ساری کہانی اس نے سنائی. تو اس نے کہا جی میں اب اس جیل میں ہوں، اور مجھے میری قید پتہ نہیں کب ختم ہوگی، یہ بھی کوئی مجھے نہیں بتایا گیا. میں بے گناہ ہوں، یہاں میں کرتا تھا نشے کا کام، لیکن یہاں میں اس لیے نہیں آیا تھا. تو اب وہ مجھ سے 1 کروڑ روپیہ مانگتے ہیں کہ 1 کروڑ دے دو پاکستانی تو تمہیں چھوڑ دیں. تو اگر آپ کوئی میری ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ میری مدد کریں. ان کا اچھا انشاءاللہ تم پہلے مجھے اپنے وہ پتہ بتاؤ لاہور اپنی فیملی کا، تو پہلے میں ان کی تو کفالت شروع کروں، پھر تمہارے لیے تو بہت بڑا پیسہ ہے. تو پھر اللہ کے فضل سے میں نے ان کے گھر رابطہ کر کے، ان کے گھر میں گیا کبھی نہیں، ان کی ماں اور بیوی اور بچے ان کو میں نے ماہانہ بھیجنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ کچھ 4 سال تک چلا. ٹھیک ہے. اس 4 سال میں نے اس کے لیے پیسے کا انتظام کیا اور اس کو پیسے بھجوائے. تو پھر وہ وہاں سے چھوٹ کے آیا تو پھر سیدھا میرے پاس آیا. مجھے ایسے پاؤں میں بیٹھ کر میری ٹانگوں کو پکڑ کے اتنا رویا. میں تو اپنی آزادی سے نا امید ہو چکا تھا کہ میں اب ایک پردیسی ہوں، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے چھڑائے گا، کیسے مجھے میں چھوٹوں گا. یہ تو بالکل نا امیدی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا. تو اس لیے میں پاکستان آتے ہی سب سے پہلے آپ سے ملنے آیا. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے اوبر لے کر دے دیں تو میں اپنے چلا لیا کروں گا. میں نے اپنے دوستوں اپنی فاؤنڈیشن سے کہا کہ اس کو لے کر دے. تو پھر یوسف میاں نے کہا کہ اوبر سے زیادہ بہتر ہے
ہم ان کو حافظ احمد صاحب سے ان کے بچوں کو ملاتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں، تو وہ یہ کام سیکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. الحمد للہ وہ سیکھ لیا انہوں نے. ماشاء اللہ.